السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن کلاس میں طلب عزیز آپ کا خیر مقدم۔ 9ویں اور 10ویں کلاس کے اردو کمار بھارتی والے طلبہ متوجہ ہوں۔ آج ہم سبق لیں گے اصناف سخن کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم رب زدنی علما۔ اصناف سخن کی تعریف دیکھیے، سخن کہتے ہیں شعر و شاعری کو، اور اصناف قسم کو کہتے ہیں، صنف کی جمع اصناف ہے۔ جب ہم نظم پڑھتے ہیں تو نظم میں سب سے پہلا ہمارا جو سبق ہوتا ہے، جو نظم ہوتی ہے، وہ حمد ہوتی ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ بس اتنا ہی آپ کو یاد کرنا ہے۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 2، نعت۔ نعت وہ نظم ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اصناف سخن کا تیسرا درجہ غزل۔ غزل میں بنیادی طور پر حسن و عشق کے معاملات اور قلبی واردات کو بیان کیا جاتا ہے، مگر اب غزل کے معنوی امکانات میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ عشق و محبت کے ساتھ معاشرتی، سیاسی، تاریخی واقعات کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں نظم کی سب سے عمدہ قسم اور سب سے زیادہ شہرت پانے والی قسم غزل ہے۔ غزل کے ہی چرچے زیادہ ہیں۔ اصناف سخن نمبر 4، رباعی۔ 4 مصرعوں اور ایک خاص وزن و بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں۔ نمبر 5، مرثیہ۔ موت پر اظہار غم کی شاعری، کربلائی اور شخصی مرثیہ۔ مرثیے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کربلائی مرثیہ جو حضرت امام عالی مقام حسین رضی اللہ عنہ پر مرثیہ ہوتا ہے، اور دوسرا شخصی مرثیہ، کسی کی ذات، کسی شخص پر۔ اصناف سخن کی 6ٹھی قسم، مثنوی۔ یہ مثنا سے بنا ہے۔ مثنا کے معنی 2 کے ہیں۔ یہ ایسی مسلسل نظم ہے جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر اس نظم کے ہر شعر میں قافیے بدلتے رہتے ہیں، اکثر اس نظم کے ہر شعر میں قافیے بدلتے رہتے ہیں، کہانی بیان کرنے والی ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ اصناف سخن کی 7ویں قسم قصیدہ۔ قصیدہ نظم کی قسم ہے جس میں شاعر کسی نواب، امیر، بادشاہ کی خوب بڑھا چڑھا کر تعریف کرتا ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ قصیدہ کے کل 4 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تشبیب۔ مطلع کے بعد اس کا پہلا جزء تشبیب کہلاتا ہے، جس میں شاعر کسی مخصوص موضوع، مثلا موسم، زمانے کے حالات وغیرہ چند اشعار کہتا ہے، اسے تشبیب کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ گریز ہے۔ یہاں سے شاعر تشبیب کے موضوع سے گریز کر کے، یعنی موضوع چینج کرتا ہے، نواب یا بادشاہ کی تعریف و توصیفی اشعار کہتا ہے۔ اس حصے کو مدح کہتے ہیں، جو قصیدے کا خاص حصہ ہے۔ مدح کے بعد ممدوح سے، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے، شاعر کو انعام و اکرام کی توقع ہوتی ہے، وہ اس مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس مقصدی اشارے کو عرض مدعا یا حسن طلب کہتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر نواب یا بادشاہ کے لیے دعا پر قصیدے کو ختم کرتا ہے۔ اس طرح یہ حصے اصناف سخن تمام ہوئے۔ یہ 9ویں کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر قصیدے کے الفاظ اور یہ بحثیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ثنائے بدائے اردو قواعد 9ویں 10ویں کے جو مکمل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھنا، پڑھنا، سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ یاد رہے پیارے بچوں کہ ٹوٹل 16 نمبر کے قواعد ہیں۔ اگر یہ ہم قواعد سمجھ جاتے ہیں تو ہم 9ویں اور 10ویں کے امتحان میں 16 کے 16 نمبر پورے لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ قواعد کے نمبر میں نمبر کی کٹوتی نہیں ہوتی ہے، پورے کے پورے نمبر مل جاتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں، اور اس پر کمنٹ بھی ضرور کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔